اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 609 ہے، سورۃ الماعون۔ انشاءاللہ آج تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو یا بدلے کو؟ فذلک الذی یدع الیتیم، تو یہی تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ کبھی مسکین کو کھانے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور نہیں وہ رغبت دلاتا مسکینوں کے کھانے کھلانے کی۔ فویل للمصلین، پس ویل، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراءون، وہ جو دکھاوے کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور عام استعمال کی چیزیں دینے سے رکتے ہیں۔ یہ سورۃ الماعون بڑے جامع مضمون کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ یہ اکثر علماء کرام کی رائے کے مطابق کہ یہ سورت مکی ہے، یہ لکھا گیا جمہور کی رائے کے مطابق۔
وگرنہ اس کا مضمون وہ بتلاتا ہے کہ نمازوں کے اندر دکھلاوے کرنے کا موقع مکہ مکرمہ میں تو تھا ہی نہیں۔ مکے میں تو لوگوں کو نماز پڑھتے دکھانا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ نفاق مدینے میں آ کے شروع ہوا ہے، اور انشاءاللہ کسی جگہ پر ذکر کریں گے کہ اس کے اسباب کیا تھے۔ مکہ مکرمہ میں نفاق نہیں تھا، خالص ایمان تھا یا خالص کفر تھا۔ ایمان اور کفر کی جنگ مکی زندگی میں یہ تھی۔ اب نمازوں کے اندر دکھاوے کا مضمون یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ سورت شاید مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ سورت مدنی ہے، مکی کی بجائے مدنی۔ تو علماء کے اندر اختلاف ہے، راجح قول کے مطابق یا ایک قول کے مطابق جو معروف تھا اس کا نام مکی لکھا ہے، لیکن مضمون جو سورت کے اندر بیان ہوا ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید یہ سورت مدنی ہونا زیادہ انسب اور زیادہ راجح ہے۔ سورت کے اندر دو مضمون بیان ہوئے ہیں جو اپنی نوعیت کے بڑے اہم ترین مضمون ہیں۔ ایک ہے قیامت کا انکار کرنے والا شخص، آخرت کا منکر، اور اس کا کردار یتیموں مسکینوں کے بارے میں۔ یتیموں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے، مسکینوں سے کیا برتاؤ اختیار کرتا ہے، اور دوسرا ہے نمازوں کی غفلت اور نمازوں میں بے پرواہی برتنا۔ کیونکہ یہ دونوں مضمون بڑے اہم ہیں، اس کے ایک حصے کو آج کی مجلس میں بیان کیا جائے گا، اور نماز کی اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ ان آیات کے بارے میں کل والے سبق ہے، اللہ نے توفیق دی تو۔ بڑی غور والی بات ہے، ایک سوالیہ انداز، ایک استفسار کا انداز، ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے کوئی شخص قیامت کا منکر دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو قیامت کے دن کا، جو بدلے کے دن کا، جزا سزا کا انکار کرتا ہے؟ یقیناً جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس کے اولین مخاطب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے معاشرے میں اس آدمی کو دیکھا ہے جو قیامت کا منکر ہے، جزا سزا کو نہیں مانتا، اور پھر آگے اس منکر کی دو نشانیاں بیان کر دی کہ وہی تو منکر ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ معلوم ہوا وہ کام اتنے بھیانک ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور کسی مومن سے یہ کام متصور نہیں کہ مومن یہ اپنے اس کا اخلاق، یہ دو معاملات میں اس کا رویہ یہ ہو۔ کوئی قیامت کا منکر تو یہ ایسا رویہ اختیار کر سکتا ہے، کسی ایمان والے سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہونے کے بعد جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا تو ہر شخص کو یہ خطاب ہے، ارأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ میں بھی اور آپ بھی اپنی سیرت اور کردار میں بھی دیکھیں اور اپنے ارد گرد اور اڑوس پڑوس میں بھی دیکھیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے قیامت کو، جو جھٹلاتا ہے بدلے کا دن، دین کا معنی بدلہ، مالک یوم الدین۔ اب سمجھانے کے لیے پھر فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے مارنے والا ہے، یتیم کو اس کا حق نہیں دیتا، یتیم کا حق کھاتا ہے، یتیم کی عزت نہیں کرتا، یتیم کی تکریم نہیں کرتا، وہی تو ہے قیامت کا منکر۔ دیکھنا کس کو ہے؟ اس کے سر پر کوئی درخت تو نہیں اگا ہوا، وہی تو ہے جس کا کردار یہ ہے، وہی قیامت کا منکر ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ اتنا بخیل اور دولت کا اتنا حریص اور لالچی ہے کہ کبھی کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ آپ نے متعدد صورتیں پڑھی ہیں، بلکہ الحمدللہ ایک لمبا سفر ہمارا طے ہوا ہے، اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ ابھی قریب کی صورتوں میں ان دونوں مضمونوں کو مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کا منکر، یہ من جملہ ایمان کی اساس، ایمان کے ارکان میں سے ایک بات قیامت پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے، جیسے وہ رب کو مانتا ہے، رب کے رسولوں کو مانتا ہے، رب کی کتابوں کو مانتا ہے، اسی طرح اس کو آخرت کے دن پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جس میں ہم مریں گے، اور مرنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت سب کو اٹھا لے گا اور اس کے زندگی کے اعمال اس کے سامنے کر دیے جائیں گے، جیسے عمل ہوں گے اسی طرح کی جزا ملے گی۔ یہ من جملہ ایمان کا رکن ہے۔ اگر ان ارکان ایمان میں سے کوئی ایک رکن بھی جس کا کوئی منکر ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اس لیے کہ جس کے دل میں یہ پتہ ہو کہ جو میں کر رہا ہوں کل مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے، تو یقیناً اس آدمی کے ہوش اٹھ جاتے ہیں کہ اگر میں ظلم کروں گا، اگر میں زیادتی کروں گا، اگر میں شرک و کفر کا راہ اختیار کروں گا، تکبر اختیار کروں گا، تو کل میرے سامنے آئے گا۔ اگر اسے یقین ہو کہ واقعی ہی قیامت ہے، تو پھر کبھی بھی ایسے جرم نہ کرے گا جس کی وجہ سے قیامت کے دن ذلیل ہو، رسوا ہو۔ عقل مند ہے تو ضرور ان سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ عقل مند ہے تو اگر زندگی میں ایسی غلطیاں کر بیٹھا ہے توبہ کرے گا۔ عقل مند ہے تو اپنی روش چینج کر لے گا۔ اگر اندھا ہے،
ایمان سے خالی ہے، ہاں وہ ہو سکتا ہے۔ پھر ایک معاشرتی چیز بہت بڑی واضح کی، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی تو ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ایک بات کی طرف اشارہ، معاشرتی خرابی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے انعام یاد کرائے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ پھر کیا کہا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ یہ مطالبہ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مسکین یتیم سے تو بولتے ہوئے اپنی زبان کو سنبھالنا چاہیے کہ میری زبان کا انداز تلخ اور سخت نہ ہو کہ کہیں وہ دل میں قدغن لے جائے اور میرا بیڑا غرق ہو جائے۔ یتیم سے تو بات کرتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو ڈانٹیے نہیں، غلطی بھی کر لے ڈانٹیے نہیں، شفقت اور محبت کی بولی بولیے۔ عجیب انداز ہے، اتنے زیادہ حقوق یتیم کے، جبکہ یتیموں کے اوپر اس معاشرے کا ظلم وہ بڑا عام تھا، اور آج کی پڑھی لکھی دنیا میں وہ ظلم دوبارہ ہونے لگا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت سعد کا بھائی آیا، اس نے گھر کے جتنا سامان تھا جس طرح قبضہ کرتے ہیں قبضہ کر لیا، میرا ہے، میری مرضی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں، یتیم بیٹیاں، اور بیوی، اب بیوہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ربیع آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو گیا، اس کا بھائی آیا ہے، ان بیٹیوں کا چچا آیا ہے، اور اس نے سارا مال سمیٹ لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی میں اپنی ضرورتیں بھی، اور کل کو جوان ہوں بھی تو اگر پیسے نہیں تو کوئی شادی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور اس پر سورۃ نساء کی آیات نازل ہوئیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ یہ مال نہیں، الذین یاکلون اموال الیتامی، یتیموں کا مال، یاکلون فی بطونہم نارا، اپنی پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ٹھکانہ بھی جہنم کے اندر ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک
اس کے بعد مسلسل وراثت کے احکام آ گئے. اگر کوئی فوت ہوتا ہے، اس کی بیٹی ہے تو پھر کیا، 2 بیٹیاں ہیں تو کیا، ماں کا کتنا حصہ، باپ کا کتنا حصہ، سب وہ تفصیل آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج کے حضرت سعد بن ربیع کی بیوہ کو بھی بلایا اور ان کے سعد کے بھائی کو بھی بلایا اور کہا ان کو ان کا حصہ عطا دے دو جو قرآن نے مقرر کیا ہے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 کبیرہ گناہ ہیں، سب گناہوں سے بڑے گناہ ہیں، تباہ کر دینے والے ہیں. یعنی موبقات کا معنی ہلاک کر دینے والے، تباہ و برباد کر دینے والے عمل ہیں. ان سے بچو، ان 7 گناہوں سے بچو. وہ 7 گناہ بڑے برے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جادو کرنا کرانا، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جنگ اور جہاد سے پیٹھ دے کے پھر آنا. جو آپ نے 7 گناہ گنے ان میں اکل و مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، جیسے کفر ہے، جیسے شرک ہے، جیسے جادو ہے تباہ کرنے والا ہے، ایسے ہی یتیم کا مال کھانا بھی انہی کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے. اور عجیب بات ہے میرے بھائیوں، یہ وراثت کے احکام بڑے عجیب ہیں. جس کا مال ہوتا ہے، جو مال ہوتا ہے، ملکیت ہوتی ہے، موت آنے سے جبری ختم ہو گئی، جبری ختم ہو گئی. اب اس کا کوئی حصہ نہیں، مر گیا. اور جو زندہ ہیں، جو وارث ہیں، وہ یک طرفہ ان کو علم ہو یا نہ ہو وہ مالک اور وارث بن گئے، جبری وارث بن گئے. ایک ہوتا ہے نا، ایک چیز میں نے خریدی ہے، لو جی ہمارے درمیان معاہدہ ہو گیا، چلو میرے قبضے میں آ گئی تو میری ہے. میں نے کسی کو چیز دی، دوسرے نے اس کو لے کر قبول کر لی کہ ٹھیک ہے جی میں قبول کرتا ہوں آپ کا تحفہ، قبول ہوگی، ٹھیک ہے. نہیں، ایٹومیٹک خود بخود وفات کے بعد جو اس کے وارث ہوتے ہیں وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں، خواہ وہ پیٹ میں بچہ حمل کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو، خواہ وہ 1 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، 1 مہینے کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، جو اللہ نے اس کا حصہ اصول وراثت میں رکھا ہے وہ اس کا مالک بن گیا. اب کوئی مال اس کا کھائے تو وہ اس کا حق کھائے گا، اس معصوم بچے کا حق کھائے گا. ہم سمجھتے ہیں اس کو کون سی ہوش ہے، یہ کون سا میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، یا سمجھتے ہیں یہ تو میرا دخل ہے. اور میرے بھائی، جب آپ کے والد یا جو بھی آدمی فوت ہونے والا جس کی وراثت ہے، جب وہ مالک موجود تھا، زندہ تھا، اس کا مال تھا، اس سے آپ طلب کر سکتے تھے، وہ دے سکتا تھا. لیکن اب موت کے بعد نہ آپ اس سے مانگ سکتے ہیں نہ وہ دے سکتا ہے، یک طرفہ ہوگی بات، یک طرفہ بات ہو گئی. اب اس میں دخل اندازی خدا را نادانستہ طور پر ہم اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں.
ہمیں شفقت اور محبت ہوتی ہے یتیم سے، لیکن سمجھ نہیں، عقل نہیں۔ کوئی بات نہیں، چھوٹے بچے ہیں نا، مال تقسیم نہ کیا، وراثت تقسیم نہ کی، اس کے پیسے چلو کھاتے رہو، کون حساب کرے گا کل؟ بھئی اب وہ پارٹنر بن گیا مال میں، مالک بن گیا مال کا، اب آپ اس بچے کا کھا رہے ہیں، اپنے والد کا نہیں، اپنے بھائی کا نہیں، اپنے چچے کا نہیں، اپنے تائے کا نہیں، اپنے کسی عزیز کا نہیں، آپ اس معصوم بچے کا مال کھا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، جب وہ زندہ تھے تو بڑا حق تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد اب نوعیت بدل گئی ہے، نوعیت بدل گئی ہے، ہمیں بھی بدل جانا چاہیے، ہمارے اسلوب بھی بدل جانے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، آپ نے فرمایا تھا سب سے مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور سب سے بدتر گھر وہ ہے، سوسائٹی اور معاشرے میں سب سے گندا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور اس معنی کی تائید قرآن پاک میں بھی ہے۔ بندے کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، رزق کے اندر کمی ہوتی ہے، بندہ چیختا چلاتا ہے، اما اذا قدر علیہ رزق فیقول ربی اہانن، اما من قدر علیہ رزق فیقول ربی اہانن۔ اگر اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے تو چیختا چلاتا ہے، کہتا ہے او میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ بندہ اپنے مستقبل کے بارے میں دیکھے، کیا رب نے مجھے رسوا کر دیا؟ کلا، ہرگز نہیں، اللہ نہیں رسوا کرتے۔ بل لا تکرمون الیتیم، تم تو یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج تیرے اوپر مار پڑی ہے۔ اوہو، دیکھیں کہاں کھڑے ہیں۔ یتیم کے ساتھ سلوک کرنا اپنا مستقبل برباد کرنا ہے، اپنا مستقبل اندھیرا کرنا ہے۔ بندہ کہتا ہے جب اللہ اس کو رزق دیتا ہے، اما نعمہ، جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میری عزت کی، اور جب اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ جواب آتا ہے کلا، رب کے ذمہ نہ لگا۔ بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے وہ تیرے اوپر وارد ہوا ہے۔ تم یتیموں کا مال کھاتے تھے، یتیموں کی بے عزتی کرتے تھے، یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے، تو تیرا مقدر ذلت بننی تھی، فقیری تیرا مقدر بننی تھی۔ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ذلت اس لیے ہے کہ تمہارے دلوں میں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی نہیں، کبھی کھانے کی رغبت بھی نہیں دلاتے، خود نہ کھلاؤ تو کسی دوسرے کو کہہ دو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم وراثت کھا جاتے تھے، تم کھاتے تھے وراثت کے مال۔ بہنوں کے حق کھانے والے آنکھیں کھولیں، بھائیوں کے حق کھانے والے آنکھیں کھولیں، بیٹیوں کا حق کھانے والے والدین آنکھیں کھولیں۔ ہوش کریں کہ ہم نے کن کا مال کھایا ہے۔ اور تم مال کی محبت میں اندھے ہوئے تھے۔ یہ 4 جرم، یتیموں سے بدسلوکی، یتیموں کا مال کھانا، اور مسکینوں کے بارے میں رغبت نہ دینا، ان سے محبت نہ کرنا، اور
وراثت وقت پر تقسیم نہ کرنا، وراثت کا مال ہڑپ کر جانا اور مال کی محبت میں اندھا ہونا، یہ 4 اسباب ہیں جن کی وجہ سے بندہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، اس کا مقدر ہے ذلت۔ اس کا مقدر ذلت ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر کرنے والا ہے تو اس کا مقدر ذلت ہے۔ میرے بھائیوں، کئی چیزیں ایسی ہیں جس سے رزق آتا ہمیں نظر نہیں آتا، رزق آتا ہوا نظر نہیں آتا، اسی طرح جاتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ سے ڈرو، اللہ کہاں سے پکڑ لیتا ہے، کن باتوں سے انسان کے اوپر سزا آ جاتی ہے، بندہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ دوسرا عمل، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے۔ خود کھلانا اصل تو یہ کام ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ، نہیں تو کم از کم خود نہیں کھلا سکتے کسی کے بارے میں ہی کہہ دو۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک قصہ یاد آ رہا ہے، اور دیکھو اللہ عزت کیسے دیتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی وقت کتنی ہے، کتنی قدر والا عمل ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، انی مجہود، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر پیغام بھیجا، جواب آیا کہ پانی کے علاوہ گھر میں کوئی اور چیز نہیں۔ دوسری بیوی کے گھر پہ پیغام بھیجا، یہی جواب آیا، پانی کے بغیر اور کوئی چیز نہیں۔ جب اپنے سارے گھروں سے یہی جواب آیا، آپ نے فرمایا آج کی رات اس کو کھانا کون کھلا دے؟ رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحمت کی برکھا برسا دے گا۔ ایک انصاری کہنے لگا، صحابی، یا رسول اللہ میں آج یہ کام کروں گا۔ دوڑ کے گھر گیا، بیوی کو کہنے لگا گھر میں کچھ آج کھانا ہے؟ وہ کہنے لگی کوئی گھر میں کھانا نہیں سوائے بچوں کے کھانے کے، الا قوت صبیانی، بچوں کے لیے کھانا پڑا ہے اور کچھ نہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ۔ کہا نفہمی صبیانہ کے، اللہ لی، صحیح مسلم کے الفاظ، اللہ لی صبیانہ کے، بچوں کو کوئی بہانہ بنا کے آج بغیر کھانا کھلائے سلا دے۔ اللہ کے رسول کا مہمان آ رہا ہے، یہ مہمان کوئی تائے کا بیٹا نہیں تھا، چچے کا بیٹا نہیں تھا، ایک عرابی، ایک آدمی بھوکا، فاقے سے کلاش قسم کا آدمی وہ آیا ہے۔ اس نے سلا دیا۔ اب عرب کی عادت ہے میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، یہ مہمان کو کہنا لو کھاؤ روٹی، میں تو کھاتی ہے، یہ آداب نہیں ہے، بے ادبی ہے مہمان کی۔ اور کھانا ہے تھوڑا، اتنا ہے نہیں کہ سارے کھا لیں اور پیٹ بھر جائے۔ میزبان اور مہمان 2 آدمی مل کے کھائیں تو شاید مہمان بھوکا نہ رہ جائے۔ کہا ایسے کرنا، جب مہمان آ جائے تو آپ دیے کو صحیح کرنے کی خاطر اٹھنا، اس کو گل کر دینا، بجھا دینا، میں ساتھ بیٹھا منہ ہلاتا رہوں گا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان خوب کھا لے گا۔ آج کی رات اسی طرح سو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا، مہمان آیا، کھانا پیش کیا، بیوی دیا سے یہی کرنے کے لیے دیے کو بجھا دیا۔ مہمان کو کوئی پتہ نہیں کیا ہے، کھانا کھلایا تو عجیب اتفاق، صبح کی نماز کے لیے گئے مسجد میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فرمانے لگے ان اللہ قد عجب بصنیعکما، اللہ تمہارے اس کام سے آج خوش ہو گیا ہے۔ کوئی دسترخوان نہیں سجائے، کوئی بڑی بڑی دعوتیں نہیں تھیں، اور ایک روایت میں ہے اللہ تو آج ہنسے ہیں، ضاحکا، اللہ سبحانہ و تعالی ہنسے ہیں، من صنیعکما فی لیلتکما، آج کی رات جو تمہارا عمل تھا اس عمل کی وجہ سے اللہ عرشوں پر ہنسے۔ ایک مسکین کو کھانا کھلایا اللہ کی محبت میں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، قیامت کا منکر اس ظالم کو ایسے عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ دنیا دار ایسے ہیں بڑے فخر سے بتائیں گے کہ یہ 1 کروڑ کا گھر لیا ہے میں نے، یہ 10 کروڑ کی کوٹھی ہے، یہ میں نے اس کام پر تو اتنے پیسے لائے، اہلکت مال اللبدا، اس کام میں تو میں نے بڑے پیسے خرچ کر دیے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، کہتا ہے میں نے بڑے بڑے پیسے خرچ کیے، اور دیکھ آنکھیں کو اللہ نے تمہیں کتنے پیسوں کے عوض دی ہیں، الم نجعل لہ عینین، جس رب نے آنکھیں بنائی ہیں، آنکھیں کتنی کی خرید کے آئے ہو، ہونٹ کتنی قیمت دے کے لے ہیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہ زبان کتنے کی ہے، ہم نے یہ نہیں بنایا تھا، یہ ہماری نعمتیں تھیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تمہیں چاہیے تھا محنت والے کام کرتا، جو کل کام آئیں، کوٹھی تو یہاں رہ جائے گی، بلکہ ایسے بھی کئی واقعات ہیں کروڑوں لگا کے بنائی ہے اور رہنا نصیب نہیں ہوا ایک دن کے لیے بھی، وہ تو یہاں رہ جانی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ وہ بڑے بڑے محنت والے کام کر لے۔ محنت والے کام کیا ہیں؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ، فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے کو چھڑا دیتا، کل تیرے کام آتا، کسی غلام کی گردن آزاد کر دیتا، اور بھوک والے دن مہنگائی کرنے کی بجائے دسترخوان لگا دیتا، ذخیرہ اندوزی کرنے کی بجائے بانٹ دیتا مال، بھوک والے دن، تنگی والے دن میں اپنا دسترخوان عام کرتا، یا کسی ایسے یتیم کو جو رشتہ دار ہے، ذا مقربہ، قرابت دار یتیم کو اپنے پاس بٹھا کے پیار سے کھانا کھلا دیتا، او مسکینا ذا متربہ، یا کسی مٹی ملے ہوئے آدمی، مٹی سے بھرے ہوئے آدمی، مسکین کو بیٹھ کے پیار سے کھانا کھلا دیتا۔ یہ تھے کام کرنے کے
یہ تھے کام کرنے کے جو کل کام آنے والے ہیں۔ اور قیامت کے منکر کی نشانی یہ ہے، یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ بات اس لیے کہہ دی کہ ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا موضوع ہے، یتیموں کے بارے میں بھی اور مسکینوں سے بے اعتنائی کے بارے میں بھی۔ اللہ ہمیں ہوش کے ناقل لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔